وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. پچھلی کلاس میں ہم نے فعل مضارع سے ریلیٹڈ کچھ باتیں پڑھی تھیں کہ فعل مضارع جو ہے اس میں جملہ فعلیہ کیسے بنے گا، فعل مضارع میں نفی کیسے آئے گی، سوال کیسے آئے گا، اور وہ ساری چیزیں بالکل ویسی ہیں جیسے فعل ماضی کی طرح. بس ہم نے دیکھا کہ فعل چینج ہو جاتا ہے، ماضی سے مضارع ہو جاتا ہے، اور بات جو ہے بالکل سیم ہے فعل ماضی کی طرح. آج جیسے آپ نے دیکھا تھا فعل ماضی میں آپ نے تاکید کا مفہوم پڑھا تھا کہ فعل ماضی میں اگر تاکید لانی ہو، ایمفیسس لانا ہو، سٹریس دینا ہو جملے پہ تو کس طرح لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم نے جملہ اسمیہ پہ بھی دیکھا تھا. تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع میں تاکید کیسے لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم. تو اگر ہم کوئکلی ریوائز کر لیجئے آپ تو مجھے بتائیے جملہ اسمیہ میں کیسے ہم تاکید لاتے ہیں، کیا الفاظ یوز کرتے جملہ اسمیہ کے شروع میں؟ انا لگاتے. ٹھیک ہے جی. انا لگاتے تھے، بالکل صحیح. اور جملے کے درمیان میں تو انا، اور انا کے ساتھ اگر مزید تاکید لانی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ لام لگاتے ہیں. لام لگاتے ہیں. انا اور لام ساتھ ساتھ نہیں آتے، ڈسٹنس سے آتے ہیں. صحیح. اسی لیے اس کو ہم لام تاکید ہی کہہ دیتے ہیں. ویسے اس کا نام ہے ڈسپلیسڈ لام، یعنی لام مظاہرہ کا. اگر فعل ماضی کی بات کریں تو اس میں ہم نے تاکید کے لیے کیا لفظ ایڈ کیا تھا شروع میں؟ قد. ٹھیک ہے جی. قد. انا کی کوئی مثال؟ اچھا جی. انا اور لام کے ساتھ اگر مزید زور لانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ قسم لاتے ہیں شروع میں. صحیح جی. والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے جی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. قد تاکید کے لیے. اگر جملہ فعلیہ ماضی میں مزید تاکید لانی ہو تو قد کے ساتھ لا پہلے آ اور جاتا ہے. لام اور قد ساتھ ساتھ آتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انا کے ساتھ لام اٹیچ نہیں ہو سکتا، لیکن قد کے ساتھ لام بالکل اٹیچ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لقد. صحیح ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مزید تاکید ہو تو شروع میں قسم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا فعل ماضی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ فعل ماضی میں آپ نے تاکید پڑھی تھی. آج ہمیں دیکھنا ہے فعل مضارع میں کیسے تاکید آئے گی. ٹھیک ہے جی. فعل مضارع میں تاکید کیسے آئے گی تو نوٹ کر لیجئے. فعل مضارع میں تاکید ایک استعمال یہ ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ قد اگر لگا دے تو اس میں تاکید آ جاتی ہے. جیسے کہ سورۃ الصف کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ. وَقَدْ تَعْلَمُونَ. اب تعلمون میں پتہ ہے فعل مضارع تو قد ہے، لیکن یہ استعمال بہت کم ہے، بہت منیمم
آپ کو استعمال ملے گا کہ فعل مضارع کے ساتھ قد کا استعمال ہو تاکید کے لیے، ہوتا ہے بہت کم۔ وہ مفہوم جو فعل مضارع میں تاکید کا مین مفہوم لے کے آتا ہے اس کو کہتے ہیں جی نون کا استعمال۔ کیا کہتے ہیں؟ نون۔ ایک نون ہوتی ہے، حرف نون، نون کا استعمال، ٹھیک ہے جی، نون کا استعمال، یہ اہم ترین اسلوب ہے فعل مضارع میں استعمال کا، اور کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، نون کا استعمال۔ اب نوٹ کر لیجئے نون دو طرح کی ہوتی ہے، یہ آئے گی فعل مضارع کے آخر میں، آئے گی مضارع کے آخر میں آئے گی۔ اچھا جی، نون دو طرح کی ہوتی ہے جس سے تاکید آتی ہے مضارع میں، ایک ہوتی ہے نون ساکن، نون ساکن ایڈ کر دی جاتی ہے فعل مضارع کے آخر میں، اور دوسری جو ہے وہ نون تجدید کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ایڈ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دونوں استعمال ہو سکتے ہیں تاکید کے لیے، اور دونوں کے استعمال کرنے سے تاکید سیم آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نہیں ہے کہ نون تجدید والی کی زیادہ ہوگی یا نون ساکن والی کی زیادہ ہوگی، جو تاکید ہوگی وہ سیم ہوگی، لیکن دونوں استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھا جی، نوٹ کر لیجئے یہ جو نون ہے ساکن والی، اس کا بھی استعمال بہت کم ہے، اور اس کے ساتھ سارے مضارع کے صیغے آتے بھی نہیں، ٹھیک ہے جی، اس کا استعمال بہت کم ہے۔ نون تجدید والی جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، کثرت کے ساتھ ہے، اور نون تجدید والی جب مضارع کے ساتھ ایڈ ہوتی ہے تو اس سے ایک بہت خاص اسلوب پیدا ہوتا ہے تاکید کا، جو قرآن سمجھنے میں ہمیں بہت اہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ نون جو تجدید والی ہے یہ جب مضارع کے ساتھ ایڈ ہو، اس کا استعمال کثرت کے ساتھ ہوا ہے تاکید کے لیے فعل مضارع میں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ فعل مضارع میں اگر تاکید لانی ہو تو مین جو چیز ہے جو سب سے زیادہ فریکوینٹلی استعمال ہوتی ہے وہ نون ہے تجدید والی۔ اب اس نون کو کہتے کیا ہے، نوٹ کر لیجئے، اس کو کہتے ہیں نون ثقیلہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ثقیلہ۔ ثقیلہ کا کیا مطلب ہے جی؟ وزندار، وزندار، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہیوی نون ہے۔ ہیوی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات آپ مد کے چیپٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں تجوید میں، کہ مد لازم جب ہوتا تھا تو جب مد اصلی کے بعد نون ساکن آتا تھا تو اس کو ہم کہتے تھے خفیف، مد لازم حرفی یا کلمی خفیف، اور جب تشدید آ جاتا تھا تو کہتے تھے ثقیل، ٹھیک ہے جی۔ تشدید ہوتی ہے تو ثقیل یعنی ہیوی۔ اور اب بتا دیجئے یہ جو ساکن والی نون ہے یہ کیا کہلائے گی؟ خفیف، خفیفہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو حروف ہیں ان کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس لیے خفیفہ کہہ دیتے ہیں ہم تا مربوطہ کے ساتھ۔ اور خفیفہ کا کیا مطلب ہے؟ لائٹ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہی مین اسلوب ہے جو استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کی گردان میں تاکید لانے کے لیے، اور اس میں جو سب سے اہم اور سب سے کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہ نون ثقیلہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بات اسی سے شروع کریں گے کہ نون ثقیلہ ایڈ کر کے کس طرح فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ نارملی ہم نے ماضی مضارع کی گردان سیکھی ہے ایک مادے سے ذہبا، صحیح جی، ذہبا۔ ہاں جی، ذہبا کا پہلا صیغہ مجھے بتا دیجیے۔ یذهب، یذهب، ذہبا یذهب، باب فا سے، ٹھیک ہے جی، باب فا سے۔ یہ ضرور بتائیے اگر آپ کو پتا ہے، بہت اچھی بات، آپ مجھے باب ضرور بتایا کیجیے کہ باب فا سے ذہبا یذهب۔ اچھا جی، تو یذهب مضارع کا پہلا صیغہ ہوا۔ اب یذهب جو ہے اس کی گردان بتا دیجیے مجھے۔ یذهب، یذهبان، یذهبون، یذهب، ہاں جی، یذهبان یذهبون، ٹھیک ہے جی۔ ایک منٹ میں لکھ لوں ذرا۔ یذهبان، یذهبان، یذهبون، یذهبون، جی سر۔ تذهب، تذهب، تذهبان، یذهبن، اوکے جی، ایک منٹ۔ تذهب، تذهبان، تذهبان، یس، یذهبن، تذهبون، يذهبن، یذهبن، یذهبن، ماشاء اللہ، یذهبن۔
ٹھیک ہو گیا جی. آگے تدبو تذهبوا تذهبان تذهبون. تدبون. یہ پھر سے ہاں یہ جو ہے تذهبوا ٹھیک ہے. تدبو یس. تدبانی تذهبان تذهبون. تدبون. یس. تدبین تدبین تدبانی تذهبنا. تذهبین Very good. تدبانی تذهبانی تدبنا. تذهبنا ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. اور آخر اذهبوا نذهب. اذهبوا ندبو. اذهبوا اذهبوا ندهب نذهبوا. اچھا جی یہ جو گردان ہے آپ کے سامنے لکھ دی گئی ہے اور ماشاءاللہ آپ اس گردان کو خوب جانتے ہیں. اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے گردان میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہا میں صرف لکھنے کی ترتیب جو ہے نا اس کی گروپس بنا رہا ہوں. میں جو سیم ساؤنڈ والے ہیں نا ان کے گروپ بنا دوں گا بس. ٹھیک ہے جی, یعنی جن کے آخر میں سیم ساؤنڈ آتی ہے نا ان کے گروپس بنا دوں گا. جیسے فار ایگزامپل یذهبوا تذهبوا تذهبوا سیم ساؤنڈ ہے سب کے آخر میں. جی سر. تذهبینا کیا اس کا کوئی ساؤنڈ ایک جیسی ہے؟ نہیں. تو میں اس کو یہاں سے مٹانے لگا ہوں, صرف ساؤنڈ گروپنگ کر رہا ہوں تاکہ ٹاپک ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. تو یذهبوا تذهبوا تذهبوا اذهبوا سب کی ایک جیسی ساؤنڈ ہے. جی سر. کیا نذهبوا کی ساؤنڈ بھی ایسی ہے جی سر. آخر میں؟ جی بالکل. تو پھر اس کو بھی ادھر ہی لے آتے ہیں اسی گروپ میں. تو یہ اذهبوا جو ہے اس کو میں مٹاتا ہوں, جگہ کر لیتے ہیں نذهبوا کے لیے, اس کو اوپر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب نذهبوا کو ادھر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو میں مٹا دیتا ہوں. اب دیکھیے 5 صیغے آپ نے ایک گروپ والے کر لیے جن کی ساؤنڈ سیم ہے. اب ان کی ترتیب وہ گردان والی نہیں ہے. صحیح ہے جی. ہم نے ان کو کیوں گروپ کر لیا, یہ گروپ بنا دیا ہم نے 5 کا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ان کی ساؤنڈ آخر میں سے میں یذهبوا تذهبوا تذهبوا اذهبوا نذهبوا سب کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے. اچھا نوٹ کر لیجئے گرامر والے ان 5 صیغوں کو افعال خمسہ کہتے ہیں. صحیح ہے جی, 5 فعل افعال خمسہ, کیونکہ یہ وہ 5 فعل ہے جن کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے. تو گرامر والے ان کو افعال خمسہ کہتے ہیں. تو آپ کی نظر سے اگر کبھی افعال خمسہ گزرے تو اس کا مطلب مضارع کی یہ والے صیغے. ٹھیک ہے جی, ان کی ساؤنڈ سیم ہے. اچھا جی اگلے ٹیبل پہ آتے ہیں, اگلے گروپ پہ. یذهبانی تذهبانی 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 کیا سب کی ساؤنڈ سیم ہے؟ جی سر. بہت اچھی بات ہے. صحیح ہے جی, تو یہ گروپ ریڈی ہے. آگے چلیں جی. اس میں مجھے بتائیے یذهبون یذهبنا تذهبون تذهبنا اس میں 2 ساؤنڈ والے صیغے نظر آ رہے ہیں ہمیں مکس ہوئے ہوئے. تو کیا کریں؟ الگ الگ کر لیں. الگ الگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یذهبون کو یہیں رکھ لیتے ہیں اور تذهبون کو یہیں رکھ لیتے ہیں جو سیم ساؤنڈ والے. ٹھیک ہے جی. یذهبنا اور تذهبنا کو الگ کر لیتے ہیں اور ان کی ساؤنڈ ہمیں سیم ہی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک نیا گروپ بناتے ہیں یہاں پہ, یذهبنا تذهبنا. ٹھیک ہے جی, اور تذهبنا. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح ہے جی. ان کو بھی قریب قریب کر لیتے ہیں. جب سب قریب قریب لکھے ہیں تو اب ترتیب تو وہ والی ہے نہیں گردان والی, ہم نے تو صرف ساؤنڈ کے حساب سے گروپنگ چینج کی ہے تاکہ انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم بہت آسانی سے سمجھیں. تذهبون. اچھا جی ایک صیغہ غائب کر دیا تھا ہم نے, کون سا ہے وہ؟ تذهبینا. تذهبینا. اس کی ساؤنڈ کسی سے میچ ہو رہی ہے؟ نہیں سر بالکل الگ نہیں ہو رہی ہے. تو اس کو بالکل الگ رکھ لیتے ہیں. تذهبینا. تو کتنے گروپس ہو گئے آپ کے پاس؟ 5 گروپ بنے. ٹھیک ہے جی. 1 2 3 4 5 ساؤنڈ کے حساب سے 5 گروپس بنے ہیں. ہم سیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع کی گردان میں تاکید کیسے لائیں گے. نون سے ہم تاکید لا رہے ہیں, اور نون میں بھی ہم نون ثقیلہ سے بات کو شروع کر رہے ہیں, یعنی تشدید والی نون. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں تشدید والی نون لگانی ہے. ٹھیک ہے, ہم تشدید والی نون لگاتے ہیں. تو یہ جی, یہ میں نے تشدید والی نون لگا دی فتحہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ فتحہ کے ساتھ. اچھا جی
اب نوٹ کر لیجئے یہ جو پہلا گروپ ہے نا، یعنی جو واحد کا گروپ ہے، یہ 4 صیغے واحد کے ہیں اور یہ جمع متکلم کا ہے. ٹھیک ہے جی. جو واحد والا گروپ ہے اس میں نوٹ کر لیجئے، بہت اہم بات ہے کہ یہ جو لام کلمہ ہے نا، فا عین لام، اس میں لام کلمہ جو با ہے، کوئی بھی فعل ہو اس کے لام کرنے کی حرکت کو بدل دیں گے اور دمہ کی جگہ فتحہ لگا دیں گے. یذهبن، یذهبن. اب دیکھیں جی اس کا ترجمہ کیا ہوگا. وہ ضرور با ضرور جاتا ہے، یا وہ ضرور با ضرور جائے گا. اب یہ ضرور با ضرور، اب ہم فشور، ٹھیک ہے جی، وہ والا ترجمہ لا رہے ہیں، اور یہ بہت اہم اسلوب ہے عربی کا. مضارع میں مضارع میں تاکید. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. یذهبن، اب بہت آسان ہے. ان 5 کو ہم نے ایک گروپ بنایا تھا نا، ان سب میں سیم ساؤنڈ آئے گی. بتائیے جی اگلا کیا بنے گا. تذهبن. تذهبن، اس میں بھی سیم چینج آئے گا، بالکل سیم. ٹھیک ہے جی. آگے بتائیے. تذهبن، یہ بھی تذهبن. تذهبن. ٹھیک ہے جی. تو صیغے کیا بنے. یذهبن، تذهبن، تذهبن، اذهبن، نذهبن. ہاں جی سمجھ میں آ گیا نون ثقیلہ کیسے لگے گا سب ساتھیوں کو. جو پہلا گروپ ہے واحد کے فعل والا، اس میں 4 واحد کے صیغے ہیں، اس میں نون ثقیلہ لگے گی فتحہ کے ساتھ. اور اس سے پہلے جو لام کلمہ ہے یعنی فعل کا آخری کلمہ، اس پہ ضمہ ہٹ کے فتحہ لگے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اس پہ ضمہ ہٹ کے فتحہ لگ جائے گی. کلیئر ہے جی. اچھا جی. یہ تمام جی تمام باب میں ایسا ہی ہوگا جیسے باب میں جی سر. باب سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو لام کلمہ ہے وہ باب سے چینج نہیں ہوتا، وہ تو ضمہ والا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل بالکل بالکل. تو سب بابوں میں ایسا ہی ہوگا. یس. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. کیا آپ کو پتا ہے کہ جب آپ تاکید لاتے ہیں فعل میں یا جملہ اسمیہ میں، اگر مزید تاکید لانی ہوتی ہے تو ہم ایڈیشنل کیا استعمال کرتے ہیں؟ لام. تو یہاں بھی نوٹ کر لیں، یہاں بھی لام ہی استعمال ہوگا، اور یہ لام شروع میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. فتحہ کے ساتھ. تو اس سے مزید تاکید کا مفہوم آ جائے گا فعل مضارع میں. لا یذهبن، ضرور با ضرور جائے گا، یا ضرور با ضرور جاتا ہے. جی جناب بات سمجھ میں آئی سب ساتھیوں کو؟ جی چلیں جی الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں دوسرے گروپ پہ، بعد میں آتے ہیں، ذرا پہلے تیسرے گروپ پہ آ جائیے. تیسرا گروپ جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں، یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں اگر آپ نوٹ کریں، اور جمع مذکر کے صیغے ہیں دونوں. یذهبون، تذهبون. صحیح جی. غائب اور حاضر کے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو واو اور نون جو ہے نا، یہ ڈراپ ہو جاتی ہے. واو اور نون ڈراپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور اینڈ میں نون ثقیلہ جو ہے وہ اس کا اضافہ کر دیا جائے گا فتحہ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اگر ہم اس کو ملا کے لکھیں تو کیسے لکھا جائے گا یہ بتائیے. یذهبون. میں ملا کے لکھ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے تاکہ پڑھنے میں آ جائے. یس یس حبن. ہاں جی. یذهبن. یذهبن. ٹھیک ہے جی. یذهبن. اور مزید تاکید کے لیے ہم لام بھی ایڈ کر دیتے ہیں. لا ٹھیک ہے جی. تو تذهبن. لا یذهبن، لا یذهبن. اچھا جی. اب مجھے بتائیے اگر یہ صیغہ ہو لا یذهبن اور لا یذهبن، تو مجھے بتائیے یہ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے آپ، واحد کا کون سا ہے، جمع کا کون سا ہے؟ فتح اور دمہ کی وجہ سے. تو جو لام کلمہ ہے نا اس پہ جب فتحہ ہوگی تو واحد کا صیغہ ہوگا. نوٹ کر لیجئے اس کی یہی پہچان ہے. صحیح جی. جب واحد کا صیغہ ہوگا تو فتحہ ہوگی لام کلمے پہ، اور جب جمع کا صیغہ ہوگا تو پیش ہوگی ضمہ ہوگا، کیونکہ واو اور نون تو ہٹا دیے ہم نے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہاں پہ یہاں پہ لام کلمے پہ پیش کیوں بدلی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ پیش نہ بدلے آپ اور اس کو لا یذهبن ہی رہنے اوریجنل حرکت، تو لا یذهبن
جمع تو ہو یہ جائے گا. والا صیغہ بن گیا جمع کا. تو پتہ کیسے چلے گا؟ واحد ہے، اسی لیے اس لام کلمے کی حرکت کو فتحہ کر دیا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ یہ اچھا جی اب یہ سنگولر صیغہ بھی ریڈی ہے. لَتَذْهَبُنَّ لَيَذْهَبُنَّ لا یقیناً. يذهبن ہاں جی یقینا و یقینا شیورلی ضرور بضرور وہ سب جاتے ہیں جائیں گے. یقیناً ضرور بضرور تم سب جاتے ہو یا جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی الگ صیغہ نہیں ہے، یہ میں نے اسی کو لکھا ہے آپ تاکہ اس کو پڑھ سکیں. بولیں تو آپ اس کو ابھی فی الحال مٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لا یذهبن با کے ساتھ ڈائریکٹ نون ثقیلہ کا اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اب آپ نوٹ کر لیجئے آپ کے سامنے 7 صیغے تبدیل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. 7 اور باقی ہیں. آپ نے فوکس انہی 7 صیغوں پہ کرنا ہے جو تبدیل ہو چکے ہیں، کیونکہ کثرت کے ساتھ استعمال یہی صیغے ہوتے ہیں جی. یہ پہلا، یہ والا لَأَذْهَبَنَّ نَذْهَبَنَّ اور یہ دونوں جمع کے. تو یہ جو 7 صیغے ہیں جن کی تبدیل الحمدللہ آپ سمجھ چکے ہیں، یہی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو باقی ہیں ان کا استعمال بہت کم ہے کیونکہ وہ صیغے ہی کم استعمال ہوتے ہیں. لیکن ہم تو ٹاپک پورا پڑھ رہے ہیں، تو آئیے جی ہم دیکھتے ہیں دوسرا گروپ جو ہے، اس میں سارے مثنیٰ والے صیغے ہیں. ٹھیک ہے جی، سارے مثنیٰ والے صیغے ہیں. ان میں کیسے تبدیلی آئے گی؟ تو نوٹ کر لیجئے، اس میں نون کو ہٹا دیں گے. حوانے ٹھیک ہو گیا جی. اس میں نون کو ہٹا دیں گے اور نون ثقیلہ کو لے آئیں گے. لیکن نون ثقیلہ نوٹ کریں اس میں زیر کے ساتھ آئے گا، کسرہ کے ساتھ. ایسے یاد رکھ سکتے کہ اوریجنلی کیونکہ کسرہ تھی، جو نون آپ نے ہٹایا تو اس پہ بھی نون ثقیلہ پہ کسرہ ہی آئے گی. جبکہ پہلے جو 2 گروہ آپ نے کیے اور یہ اس میں نون ثقیلہ پہ فتحہ آئی تھی. ہاں جی. یذهبانی مد لازم بن گیا جناب. یہ یذهبانی یقیناً ضرور بضرور وہ دونوں جائیں گے. مزید تاکید لانی ہو تو لام ایڈ کر دیجیے. صحیح جی. اگلا صیغہ بتائیے کیسے بنے گا؟ نون ہٹ جائے گی، نون ثقیلہ کا اضافہ کریں کسرہ کے ساتھ. لتذهبانی. لتذهبانی. صحیح ہے جی. اور باقی 2 تو بالکل لکھنے میں بھی سیم ہی ہیں، تو اس میں تو کوئی الگ بات ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا لتذهبانی اور لتذهبانی. ٹھیک ہے جی. تو ایسے آپ کے یہ والا گروپ بھی پورا ہو گیا. بہت آسان سی بات. اچھا جی اب رہ گیا کون سا والا گروپ؟ جمع مؤنث والا. جمع مؤنث والا یذهبنا اور تذهبنا. تو یذهبنا اور تذهبنا نوٹ کر لیجئے. یہ نون جو ہے نا، یہ والا نون کبھی نہیں ہٹتا. یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو جمع مؤنث کے صیغوں کا نون ہے، یہ مؤنث کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور یہ نہیں ہٹتا. اگر یہ ہٹ گیا تو مؤنث کی پہچان ہی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ نون تو اپنی جگہ ایسے ہی رہتا ہے، یہ ہٹے گا نہیں ہرگز بھی. اور اس کے ساتھ آگے نون کے اوپر کیونکہ فتحہ ہے تو اس کی دوستی الف سے ہے، تو الف کے ساتھ نون ثقیلہ ایڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. نون ثقیلہ الف کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی کسرہ کے ساتھ. یذهبنانی یہ بھی مد لازم بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ نون کے ساتھ الف اور نون ثقیلہ کسرہ کے ساتھ زیر کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی. تذهبنانی اور یہ لام آپ مزید تاکید کے لیے لگا دیں گے تو لا یذهبنانی لتذهبنانی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اب رہ گیا تذهبینا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی تذهبینا جو ہے یہ مؤنث واحد حاضر کا صیغہ ہے. ایسے ہے نا؟ جی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو آخر میں یا نون ہے یہ ڈراپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے واو نون ڈراپ ہوا تھا ویسے ہی یا نون ڈراپ ہو جاتا ہے اور آگے نون ثقیلہ کے ساتھ کسرہ ایڈ ہو جاتا ہے. تذهبن. ٹھیک ہے جی. تذهبن. ٹھیک ہو گیا. تذهبن سوری اس پہ میں نے یہ لگا غلط دیا. زیر لگا دیا. تذهبن. ٹھیک ہے جی. اور مزید تاکید کے لیے لام
لتذهبن، ضرور بضرور تو جائے گی. اچھا ایک بات نوٹ کر لیجئے، میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں، جب یہ نون ثقیلہ ایڈ ہو جائے گا نا ان صیغوں کے ساتھ، تو اب مضارع کا معنی خاص مستقبل کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی، حال کا آپ ترجمہ نہیں کریں گے، آپ خاص جب نون ثقیلہ ایڈ کر دیں گے مضارع کے صیغے کے ساتھ تاکید کے لیے، تو اب اس مضارع کا جو ترجمہ ہوگا وہ خاص مستقبل کے ساتھ کریں گے. لا یذهبن، وہ ضرور بضرور جائے گا. لا یذهبان، وہ دونوں ضرور بضرور جائیں گے. لا یذهبن، وہ سب ضرور بضرور جائیں گے. لا یذهبنان، صحیح ہے جی، وہ سب مؤنث ضرور بضرور جائیں گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہیں تبدیلیاں جو نون ثقیلہ لگنے سے آتی ہیں. ہم نے گروپس بنا کے لکھا ہے، آپ اس گردان کو دوبارہ ری ارینج کر کے اوریجنل آرڈر میں لائیے گا اور ایک بار صیغے لکھ لیجئے گا تیار کر کے. میں آپ کو انشاءاللہ ایک تیار صیغوں کی گردان کی ایک امیج بھی بھیج دوں گا، تو وہ آپ اس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، کنسلٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، نوٹ کر لیجئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ گروپ ہے وہ یہ پہلا ہے اور یہ تیسرا ہے جمع کا، جمع مذکر کا، جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. نوٹ کر لیجئے جناب کہ پہچان کیا ہے. جیسے ایک ساتھی نے بتایا لام کلمے پہ فتح ہوگی، لا یذهبن تو واحد کا صیغہ ہے، لا یذهبن تو جمع کا صیغہ ہے. صحیح ہے جناب. اچھا جی، تو یہ ہو گیا ہمارا سلائیڈ نمبر 1. یہ ہے مضارع میں تاکید کا اسلوب. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میں اس کو، آپ ساتھیوں میں سے کسی کا سوال ہے اس میں کہ چینجز کیسے آتے ہیں؟ جی السلام علیکم جی، سر. وعلیکم السلام. یہ جو بھی چارٹ بنا ہوا ہے اس میں اگر آپ اس کے ساتھ انڈیکیٹ کر دیں کہ یہ پہلا صیغہ ہے، دوسرا صیغہ ہے، تیسرا صیغہ ہے، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے فیوچر میں ریفرنس کے حساب سے. ابھی تو آپ نے یاد بتایا نا کہ یہ آرڈر چینج ہوئی ہے، کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ اس کو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ پہلا صیغہ ہے، دوسرا، تاکہ پھر ہم یہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صیغہ نمبر سے آپ یاد نہ کریں، میں اس کو پریفر کرتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ پھر آپ صیغہ نمبر ہی بتائیں گے جناب، آپ وہ ٹرمینالوجی نہیں بتائیں گے جو گرامر میں یوز ہوتی ہے. ہم اس کو گرامر میں صیغہ نمبر 1 نہیں کہتے، ہم اس کو کہتے ہیں واحد مذکر غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے جی، لیکن لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. صحیح ہے جی، یہ 6 ہے، یہ 7 ہے، یہ 8 ہے، یہ 9 ہے، یہ 10 ہے، یہ 11 ہے، یہ 12 ہے، اور یہ 13 ہے، اور یہ 14. شکریہ جناب، بہت بہت مہربانی جناب، شکریہ. ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کو اوریجنل فارم میں ایک بار ضرور گردان کو اوریجنل آرڈر میں لکھ لیجیے گا. ہم نے صرف اس کی آرڈر تبدیل کیا تھا آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم چینجز کو آسانی سے سمجھ لیں. تو الحمدللہ ہمیں چینجز سمجھ میں آ گئے ہیں. نون ثقیلہ کا استعمال کے مضارع میں کیسے ہوگا تاکید لانے کے لیے. اچھا جی، صیغہ ہے، ایک مادہ میں آپ کو دیتا ہوں. تا، دال، خا اور لام، سوری، دا، خا اور لام. ہاں جی، اس کا پہلا صیغہ مجھے بتائیے. داخل ہونا معنی ہے اس کا. اس کا باب کیا ہے؟ اس کا باب کیا ہے؟ نون، نصرہ. نصرہ ینصرو.
دخل دخل يدخل دخل يدخل دخل يدخل. ٹھیک ہے جی. نصر ينصر. اچھا جی یدخلو مضارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. اگر میں آپ کو بولوں جناب اس میں نون ثقیلہ لائیے اور اس پہ تاکید لے کے آئیے یدخلو پہ, تو کیا ترجمہ کیا کس طرح بنے گا صیغہ بتائیے مجھے. لدخلنا لام کو چھوڑیے, ابھی لام کو چھوڑیے, لام کو چھوڑ دیجیے, ابھی شروع والے لام کو چھوڑ دیجیے. تدخلنا یعنی ہاں نہیں یدخلنا کیسے, یدخلن. ہاں یدخلن. یہ جی آپ نون ثقیلہ کا اضافہ کریں گے اور اس سے پہلے جو پیش ہے اس کو زبر بنا دیں گے یدخلن. تو وہ ضرور ضرور داخل ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اس کو اگر حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تدخلنا تدخلن. صحیح جی. لام پہ ساکن نہیں لگے گی, ساکن کیوں لا رہے تھے؟ تدخلن. اچھا جی اگر میں آپ کو بولوں جمع کا صیغہ بنائے حاضر کا, صحیح ہے جی, تو یدخلو سے پہلے جمع کا صیغہ بنائے, کیا بنے گا؟ یدخلن. یدخلون غائب کا, اور حاضر کا کیا بنے گا؟ تدخلون. تدخلن تدخلن. تدخلون. جناب میں دیکھ رہا ہوں گردان میں کچھ لوگوں کی جو ہے وہ ساتھیوں کے گیپس آ رہے ہیں جی. اگر گردان میں گیپس آئیں گے نا بہت مشکل ہو جائے گی. دیکھیں جی دو ہی چیزیں ہمیں فعل میں یاد کرنی ہے, فعل ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان. کچھ ساتھی جو ہیں وہ ماضی میں مضارع لا رہے ہیں اور مضارع میں بھی وہ بات نہیں ہے, تو پلیز یہ گردانیں پکی ہونی چاہیے سر. اگر آپ گردانیں ریوائز نہیں, اور اتنی آسان ہے کہ صرف 2 گردانیں یاد کرنی ہیں ہمیں بس, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی جناب. میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں گردان پکی ہونی چاہیے. تدخلون. صحیح ہے جی. تم سب داخل ہوتے ہو, تم سب داخل ہو گئے. ہاں جی اس میں اگر نون ثقیلہ لانا ہو تو کیا کریں گے؟ تاکید کیسے آئے گی؟ نون ڈراپ. تدخلن. واو اور نون ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, واو اور نون ڈراپ ہو جائے گا اور نون ثقیلہ کا اضافہ ہو جائے گا اور یہ پیش ہی رہے گی. تو تدخلن. تدخلن جو لام کلمہ ہے اس پہ پیش ہی رہے گی. تدخلن ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب ضرور جاؤ گے, داخل ضرور ہوگے. داخل ہوگے. تم سب ضرور داخل ہوگے. تو اب آپ سورۃ الفتح کی وہ آیات دیکھیے جو ہم نے کلاس کے شروع میں تلاوت کی تھی. لقد. اب دیکھیے لقد آ رہا ہے اور لقد ہمیں پتہ ہے ماضی میں تاکید لے کے آتا ہے. لقد صدق اللہ. صدق فعل ماضی ہے تو تاکید کے لیے قد اور اس کے ساتھ لم آیا. لقد صدق اللہ. صدق کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالی, اور مفعول رسولہ الرؤیا بالحق یقیناً اللہ نے سچ کیا اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ. لا تدخلن. تم ضرور داخل ہوگے. انتم اس کا فاعل ہے جو اس کے اندر موجود ہے,
المسجد المسجد الحرام، ٹھیک ہے جی، مفعول آیا المسجد الحرام مرکب توصیفی ہو کے حرمت والی مسجد، مفعول ہو گیا لتدخلن، ابھی آپ نے صیغہ بنایا نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید لتدخلن، تم ضرور با ضرور داخل ہوگے، تم سب ضرور با ضرور داخل ہوگے، کہاں پر؟ المسجد الحرام، مفعول مسجد حرام میں، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا امن والے ہو کر، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اور اپنے سروں کا حلق کرواتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے، لا تخافون، اور تم پر کوئی خوف نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو لتدخلن، تم ضرور با ضرور داخل ہوگے، اور یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ سے نکلے اور کفار مکہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے مکہ جانے کا راستہ روک دیا اور حدیبیہ پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر جب حدیبیہ پہ صلح ہو گئی تو پھر وہ فتح مبین ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم ضرور با ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے عمرے کے لیے، اور اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لائے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے اسلوب زوردار تاکید کا فعل مضارع۔ سر رسولہ واو میں سکون نہ ہے نا سر؟ ہاں جی بالکل، میں نے غلط لکھا ہے، یس کریکٹ، اور رسولہ رؤیا بالحق، رؤیا بالحق، اوکے سر، رؤیا کے کیا معنی ہے سر؟ خواب کے؟ خواب، جی جی خواب، بالکل، اپنے رسول کا خواب، ٹھیک ہے جی، سلائیڈ نمبر 2۔ ایک فعل میں آپ کو اور دیتا ہوں، اور یہ باب نون کا خود سٹینڈرڈ ہی ہے، نصارى ینصر، ٹھیک ہے جی، نصارى ینصر سے پہلا صیغہ بنتا ہے خود ہی نصارى ینصر، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی، ینصر، ہاں جی، ینصر جو ہے اس میں اگر ہم تاکید لائیں نون ثقیلہ کے ساتھ تو صیغہ کیا ہو جائے گا؟ ینصرن، ینصر، ینصرن، ینصرن، ہاں جی، ینصرن، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، اس کو فتح کرنا نہیں بھولیے گا، واحد کا صیغہ ہے، مزید تاکید کے لیے لام لگا دیں گے، لا لا ینصرن، یسرن، ٹھیک ہے جی۔ تو سورۃ الحج کی آیت کا ایک حصہ ہے لا ینصرن، یقیناً ضرور با ضرور وہ مدد کرے گا، اس کا فاعل آگے ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالی، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی مدد کرے گا، ضرور با ضرور اللہ مدد کرے گا، اس کی آگے مفعول آ رہا ہے من ینصرہ، من ینصرہ، من جو ہے اس میں موصول ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اور اس میں موصول ہمیں پتہ ہے جب بھی آتا ہے تو اس میں موصول کو ایک صلہ چاہیے ہوتا ہے، اور صلہ جملہ کی صورت میں ہوتا ہے یا مرکب جاری بھی ہو سکتا ہے، عموماً جملہ ہوتا ہے، اور 90% جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جو کہ آگے ہمیں ملا ینصرو، ینصرو فعل اور فاعل ہے، اس میں ہوا فاعل ہے اور ہو مفعول ہے، ٹھیک ہے جی، جو لوٹ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف،
تو اگر ہم اس کا انالیسس کریں جو کہ ہم جانتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. لام تاکید کا ہے, تاکید ٹھیک ہے جی. ینصرنا مضارع مضارع واحد واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نون ثقیلہ کی تاکید کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اللہ سبحانہ وتعالی فاعل فاعل ہے. ینصرنا کا. من اس میں موصول ہے, ٹھیک ہے جی. ینصرو مضارع واحد مذکر غائب ہے تو میں اس کو فعل لکھ دیتا ہوں ابھی. جیسے وہاں لکھا ہم نے مضارع واحد مذکر غائب, فعل اور اس کا فاعل اسی کے اندر ہے, وہ کیا ہے؟ ہوا, جو صحیح ہے جی. اور ہو جو ہے یہ مفعول ہو گیا. فعل فاعل اور مفعول مل کے بنے صلہ, اور اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اس لا ینصرن کے لیے مفعول بن گیا. ٹھیک ہے جی. اب ترجمہ کرتے ہیں ذرا ہم, پہلے الگ الگ کرتے ہیں. لا ینصرن اللہ, ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا. مدد کرے. میں وہ جو, ینصرو وہ مدد کرے, ہو اس کی جو اس کی مدد کرے. اب پورا ترجمہ کیجئے. یقیناً ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا اس کی جو مدد کرے, اس کی جو اس کی مدد کرے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ قوی عزیز, ان اللہ لقوی عزیز, یقیناً اللہ واقعی بے شک بہت قوی اور بہت عزیز ہے, بہت طاقتور اور بہت غالب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد اس کے دین کی مدد ہے, اس کے دین کی مدد ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا تو ایک لمحے میں سب لوگ مسلمان ہو جاتے, سب لوگ اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں. لیکن اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے, اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو اس دنیا کو بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے, اس میں جو انسانوں کو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کا مقصد کہ وہ تمہیں آزمائے کہ نیک عمل, اچھے عمل کون کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت تو نہیں, بالکل بھی نہیں, معاذ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں اور جنت حاصل کر سکیں اور جہنم سے بچ سکیں. اور وہ یہ موقع ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دین ہے, دین اسلام, اس کی مدد کریں جتنی کوشش ہو سکتی ہے. اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم کو, وما توفیقی الا باللہ, اور میری کوئی توفیق نہیں سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے جی. تو جو توفیق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اس کے دین کی خدمت کرنے کی, وہ اللہ کی توفیق ہے. اور جو شخص اللہ کی دین کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی ضرور ضرور مدد کرے گا, اور وہاں سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. صحیح ہے جی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو یہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 کا حصہ. اچھا جی. اب یہ نون خفیفہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو نون ثقیلہ سے بھی زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو نون ثقیلہ سے زیادہ بھی آسان ہے. بہت کم استعمال ہوتا ہے لیکن ہم سیکھ لیتے ہیں. ہم وہی گردان جلدی سے دوبارہ لکھ لیتے ہیں. صحیح ہے جی. یذهبوا, ٹھیک ہے جی. یذهبانی, یذهبون,
تذهب تذهبان يذهبنا تذهب تذهبان تذهبون تذهبين تذهبان تذهبنا أذهب نذهب أذهب نذهب. तो अब आप समझ तो गए होंगे कि मैंने सीखे कम क्यों लिखे हैं. ठीक है जी. तो ये क्या है, ये नून खफीफा का इस्तेमाल है. पहले मैंने नून सकीला का देखा था. ठीक है जी. तो खफीफे नून खफीफा का इस्तेमाल है. तो जनाब जो सीगे हैं वो कम लिखने की वजह ये है कि जो सीगे मैंने नहीं लिखे, जैसे कि मुसन्ना के चारों सीगे, इनके साथ नून खफीफा इस्तेमाल ही नहीं होता. ठीक हो गया जी. इनके साथ नून खफीफा इस्तेमाल ही नहीं होता. इस तरह जमा मुअन्नस के जो सीगे हैं उनके साथ भी नून खफीफा इस्तेमाल नहीं होता. ठीक हो गया जनाब. बस अब तो बहुत आसान है. जो आपने नून सकीला के साथ किया था वही कीजिएगा. बस लगाइएगा नून खफीफा यानी साकिन वाली. क्या चेंज किया था जी आपने लाम कलमे पे? हाँ जी, हरकत क्या चेंज की थी? ज़बर लगा दिया था, ज़बर फतहा लगा दिया था. ठीक है जी. तो सबके साथ कर दें, बिल्कुल सबके साथ कर दें सेम. ठीक है जी. इसके साथ नहीं करिएगा, ये दूसरे ग्रुप का है, आपको याद होगा. ठीक है जी. तो अभी जो सेम ग्रुप वाले हैं उनके साथ कर लेते हैं पहले. यज़हबन तज़हबन तज़हबन अज़हबन नज़हबन. बहुत आसान सी बात हो गई. अच्छा जी, यहाँ पे कर लीजिए, ये भी बहुत आसान है. क्या करते हैं, वाव और नून हटा देते हैं, नून खफीफा लगा दें और ये पेश ही रहेगा. यज़हबुन यज़हबुन तज़हबुन तज़हबुन. ठीक है जी. बाकी रह गया तज़हबीना. तो उसको भी आप जानते हैं, आपने क्या किया था, आपने या और नून को हटा दिया था, या नून हट गया था और नून लगा दिया था. अब हम साकिन वाला लगा देंगे तज़हबिन. बस नून खफीफा का इस्तेमाल भी हो गया. ठीक है जी. बाकी जो मुसन्ना और जमा मुज़क्कर जमा मुअन्नस के सीगे हैं उनके साथ नून खफीफा का इस्तेमाल नहीं होता. ठीक हो गया जी. उनके साथ नून खफीफा का इस्तेमाल नहीं होता. ये भी मुस्तकबिल में ही इस्तेमाल होता है. यस. ठीक है जी. अच्छा जी. अब नोट कर लीजिए कि अगर मजीद ताकीद लानी हो तो क्या करेंगे? लाम लगा देंगे. लाम लगा देंगे. बहुत आसान सी बात है. ठीक है जी. ये तो बहुत आसान सी बात है. तो ये फर्क है बस. नून खफीफा और सकीला में पैटर्न सेम है. वहां पे नून आपने तस्दीद के साथ लगाया था, यहाँ पे साकिन लगाया है, सेम जोर आता है. ठीक है जी. इसका इस्तेमाल बहुत कम है और नून सकीला का इस्तेमाल कसरत के साथ होता है. फर्क क्या है दोनों में? पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि नून सकीला में तमाम मुदारे के सीगे इस्तेमाल होते हैं, नून खफीफा में ये 6 सीगे इस्तेमाल नहीं होते नून खफीफा के साथ. ठीक हो गया जी. अच्छा जी. तो यहाँ पे हम इस बयान की भी एक स्लाइड ले लेते हैं. ठीक है. अच्छा जी. अब इसकी एक आध मिसाल देखते हैं. अच्छा जी. नून खफीफा का इस्तेमाल इतना कम है कि मेरे इल्म में सिर्फ 2 मिसालें हैं कुरान में जो नून खफीफा की हमें मिलती हैं पूरे कुरान में. ठीक है जी. एक मिसाल आपको मिलती है सूरतुल अलक में. ठीक है जी. सूरतुल अलक में सफ़ा सैयदी मादा है
سین فا اور عین اور یہ باب ہے اس کا فا, تو کیا بنے گا صفا یسفع. یسفع. ٹھیک ہے جی, صفا فاؤ فا یسفع. ٹھیک ہے, صفا یسفع کا معنی ہوتا ہے گھسیٹنا, پکڑ کر گھسیٹنا. اوہ صفا. ٹھیک ہے جی, یسفع. اچھا جی, یسفع وہ گھسیٹتا ہے یا وہ گھسیٹے گا. اگر اس کا جمع متکلم کا صیغہ بنا دے تو کیا بنے گا؟ نسفع. نسفع. Then نسفع. ہاں جی, اس میں نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید, اس میں نون خفیفہ کے ساتھ تاکید لے کے آئیے. لا نسفع نسفعن. لا نسفعن. نسفعن. ٹھیک ہے جی, آپ نون خفیفہ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور آپ کو پتا ہے جو 5 سیغوں کا گروپ ہے افعال خمسہ, اس میں فتح آ جاتی ہے پہلے, تو نسفعن. نسفعن. اور مزید اگر ہمیں زور لانا ہو تو لام کا اضافہ کر دیں گے, لنسفعن. ٹھیک ہے جی, لنسفعن. ٹھیک ہے جی, لنسفعن. ہم ضرور بضرور پکڑ کر گھسیٹیں گے. لنسفعن. اچھا جی, دیکھیے آپ کو بڑا دلچسپ ایک بات بتاؤں میں, کیا میں اگر اس کو ایسے لکھ دوں تو ساؤنڈ سیم رہے گی کیا؟ ساؤنڈ کیا سیم ہے؟ ساؤنڈ تو سیم ہے سر, لیکن ساؤنڈ تو سیم ہے نا جی لیکن آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو اسم ہوگا, تنوین تو اسم پہ آتی ہے نا. جی صحیح ہے, اسم ہے اور نصب میں چلا گیا. یس, لیکن یہ اسم نہیں ہے, یہ فعل مضارع ہے, اور فعل مضارع میں بھی نون خفیفہ ہے اور اس میں تاکید موجود ہے. دیکھیں آپ کو قرآن میں یہ ایسے لکھا ہوا ملے گا, یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ نون خفیفہ کو ایسے قرآن میں لکھا جاتا ہے, لنسفعن ایسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہے یہ لنسفع. ٹھیک ہے جی, کلا لئن لم ينتہی لنسفعن بالناصیہ. بالناصیہ. ہرگز نہیں, اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم ضرور ضرور پکڑ کے گھسیٹیں گے اس کو اس کی پیشانی کے بارے سے. ٹھیک ہے جی, لنسفعن. لنسفعن. ٹھیک ہے جی, دوسرا استعمال جو ہے وہ سورۃ یوسف میں ہوا ہے نون خفیفہ کا, اور سورہ یوسف میں جو فعل کا صیغہ ہے وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں, تو ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. تو بس یہ 2 مقام ہیں جہاں پہ نون خفیفہ کا استعمال ہوا ہے, اور آپ کی دلچسپی کے لیے وہاں بھی نون خفیفہ کو ایسے ہی لکھا گیا ہے تنوین کے طور پہ. ٹھیک ہے جی, تو اس کو لکھا ایسے جائے گا کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نون خفیفہ ہے جو اس طرح ہے, ورنہ آپ اس کو اسم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ مثال ہو گئی نون خفیفہ کی. جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے جی, تو اب ہمارا فعل مضارع جو ہے اس میں فعل مضارع مجہول کا ٹاپک رہ گیا ہے. جیسے ماضی مجہول تھا ویسے مضارع مجہول بھی ہوگا. بہت آسان ہے, جیسے ماضی مجہول تھا یعنی پیسو, اور مضارع میں تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پھر مضارع انشاءاللہ ہمارا فنش ہو جائے گا, اور پھر ہم آئیں گے ایک فعل کے نئے ٹاپک کی طرف, جو آپ کی دلچسپی کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو اسی وقت ایکسپلین کروں گا کہ وہ کیا ٹاپک ہے. بہت ہی اہم ہے وہ بھی. ٹھیک ہے جی, وہ بھی بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اور ابھی ہم نے جو دوسری مثال نہیں دیکھی سورۃ یوسف کی آیت کی, اس کی وجہ وہی ہے کہ ابھی ہم نے وہ والے فعل نہیں پڑھے ہیں جس ٹاپک کی میں ابھی بات کر رہا ہوں. تو جناب آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے آج کی کلاس سے ریلیٹڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
اچھا سر یہ تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ فعل ماضی وہ جو گزر چکا ہو، فعل مضارع وہ ہے جو پریزنٹلی ہوگا یا فیوچر میں ہوگا. جی ٹھیک ہے بالکل. نا. ان دونوں میں جو ہے نا ایک نئی آئی ہے کہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول اب جو آئے گی جس کو بھی ہم نے نہیں پڑھی ہے. تھوڑا سا یہ بتا دیں گے ماضی کے ساتھ یہ مجہول کا کیا استعمال ہے اور مضارع میں مجہول کا کیا استعمال نہیں. مجہول کے کیا یعنی کہ اس کے معنی ہے کس طریقے، اس کو ہم کس ڈیفینیشن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ ہے پوچھنے کا مطلب مضارع کا، سوری مجہول کا. سر ماضی مجہول کی کلاس میں آپ نے اٹینڈ کی تھی ہماری؟ سر اٹینڈ کی تھی، ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، اس لیے پوچھ رہا ہوں سوال. ہاں وہ تو اگر ہم اگلی کلاس میں مضارع پڑھیں گے تو انشاءاللہ ریوائز ہو جائے گا. جناب پیسو ہے، وہ پیسو انگلش میں پیسو بولتے ہیں نا. جیسے ہم بولتے ہیں کہ ہی ہیلپڈ ہم، تو ہم پیسو بناتے ہی واز ہیلپڈ، اس میں فاعل مذکور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور ہم بالکل انگلش والے پیٹرن پہ اس کو بناتے ہیں کہ فاعل کا ذکر نہیں کرتے، فعل چینج کر دیتے ہیں. ماضی میں آپ فعلا کے وزن پہ لے جاتے تھے، اور جو مفعول ہوتا ہے یعنی جو آبجیکٹ ہوگا اس کو سبجیکٹ کا اسٹیٹس دے دیتے ہیں. یعنی جو مفعول ہے وہ نصب میں ہوتا ہے وہ رفع میں آ جائے گا اور فاعل کا ذکر نہیں ہوگا. تو یہ مشہور ہوتا ہے. اوکے. اور کسی ذاتی کا کوئی سوال ہے جناب؟ اوکے. بارک اللہ فیکم. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.